كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جیسے بزرگوں کی صحبت سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، ایسے ہی بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اس امت کے بزرگوں میں سب سے اونچے درجے کے جو بزرگ ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا تھا. یہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہ دو ہیں. ایک تو یہ دین قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں ملا ہے، اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ تعالیٰ سے نسبت اور محبت تھی. اور محبت کی آگ تھی آپ کے سینے میں. یہ ایسی آگ ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے. جیسے ظاہری آگ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ آگ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے. اور اولیاء اللہ کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل میں صفائی آتی ہے. صحبت کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یعنی یکدم اثر ہونا شروع ہو جائے. کسی اللہ والے سے صحبت سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، تو ان کے پاس بیٹھیں اٹھیں تو دنیا سے توجہ کم ہو، آخرت کی فکر زیادہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ان کی صحبت میں فائدہ ہے. اور بزرگوں کا فیض کیا ہوتا ہے؟ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ بزرگوں کا فیض بصورت ہمت ہوتا ہے. ان کی باتیں، ان کی صحبت میں رہ کے، ان کے پاس بیٹھ کے انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ والوں کے حالات سن کے بھی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک ہے نسبت اور ایک ہے قرآن و سنت. تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں منقول ہیں. تو یہ جو اللہ کی محبت کی آگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے وہ براہ راست صحابہ اکرام نے لی ہے. اس لیے جیسے ان کے قلوب صاف اور شفاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کی شفافیت کی، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کی نیکیوں کو پسند کرنے کی، ان کے گناہوں کی نفرت کی جو گواہی دی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک عظیم شخصیت جن کی منقبت ابھی مجھ سے پہلے مولوی شاہد محمود صاحب پڑھ رہے تھے، حضرت امیر المومنین کامل الحیاء والایمان ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت بھی ہیں. اور 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور آج اتفاق سے 18 ذی الحجہ ہے. ہم کسی خاص دن کو اہتمام سے مناتے نہیں ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ کوئی دن آ جائے تو اس کی مناسبت سے ہم بات کرتے بھی ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج بات ہو جائے، یہ سوچیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے نا، یہ آیات اصل میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. بہت سی قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور الفاظ عام ہیں. جو آدمی بھی ان آیات پہ عمل کرے گا وہ اسی کے ذیل میں آ جائے گا.
تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. آگے فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جو ہیں نا وہ مختلف قسم کی ہیں. کوئی آدمی نیکی میں کوشش کر رہا ہے، کوئی برائی میں کوشش کر رہا ہے. ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى، وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں دیا، سخاوت کی، واتقى اور تقوی اختیار کیا، دو صفات. تیسرا وصدق بالحسنى، اور بھلائی کی بات کی اس نے تصدیق کی یعنی ایمان لایا. فسنيسره لليسرى، تو آرام کی جگہ تک اس کو ہم آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے. وہ کہاں؟ جنت. پھر آگے فرمایا واما من بخل، جس آدمی نے کنجوسی کی، واستغنى اور اللہ سے استغنا کیا، وکذب بالحسنى اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، فسنيسره للعسرى، تو اس کو ہم تنگی کی جگہ تک پہنچائیں گے یعنی دوزخ تک پہنچا دیں گے. تو تین صفات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں اصل میں. ایک ہے سخاوت کرنا، تو سخاوت تو اتنی کی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے وہ دنیا اختیار کر لے چاہے اللہ کا قرب اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کا قرب اختیار کیا. مراد اپنی ذات ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں یعنی دنیا سے جانے والا ہوں. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دیا ہے، دے دیا بدلہ اس کا. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس نے اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں کہ ان کی زندگی میں اپنی زندگی میں ان کا بدلہ دے کے نہیں جا رہا، وہ اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں معاملہ، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دیں گے. وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے. اما من اعطى واتقى، اور تقوی اختیار کیا. اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے الاتقى، سب سے زیادہ تقوی والا. تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے اشقا، سب سے زیادہ بدبخت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا. اور وہ کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا، کوئی ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن قرآن اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن قرآن اس کو دنیا کے بدبختوں میں سے سب سے بڑا بدبخت اس کو کہا ہے. اور سب سے زیادہ متقی سے کیا فرمایا؟ اچھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی خرچ کرنا، تقوی. تیسری صفت ہے وصدق بالحسنى، اچھائی کی تصدیق کی یعنی ایمان لائے. چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو بلا تعمل ایمان لائے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں سے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں. یہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لے کے آئے ہیں. بالکل شروع میں چند لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، اور تقوی بھی ان کا بہت اونچے درجے کا تھا. تو یہ جو تین صفات ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق کی، وہ تین صفات صدیقی صفات ان میں پائی جاتی ہے. فاما من اعطى، خرچ بھی بہت زیادہ کیا، واتقى، تقوی بھی اختیار کیا،
وصدق بالحسنى، اور ایمان بھی لے کے آئے، اور وہ جو لوگ پہلے شروع میں ایمان لے کے آئے ہیں یہ ان میں سے ہیں۔ اور مدینے میں ہجرت سے پہلے صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اس ہجرت کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور مشکل وقت میں کسی کا مشکل وقت ہے اور وہ کوئی آدمی پورا کر دے، کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے، اس مشکل وقت میں کوئی آگے کام آ جائے اس کے، کوئی آدمی بہت مقروض ہے اور قرض خواہ جو ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں، اب اس کو یا تو کہیں وہ غائب ہو جائے تو بچ سکتا ہے، تو ورنہ اس کا زندہ رہنا اپنے گھر میں بیٹھ کے مشکل ہے، کوئی آدمی آ کے اس کے قرضے اتروا دے تو آپ بتائیے کہ وہ کتنا بڑا اس کا احسان ہوگا اور وہ کتنی بڑی اس کی خدمت ہے۔ تو ایسے نادر موقع کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، اور ان موقعوں کو لوٹنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ تو ایک موقع نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ آیا، وہ موقع کون سا تھا؟ وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور جس کو غزوہ عسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا سفر بھی لمبا تھا، اور اس سفر میں پیدل بھی نہیں جا سکتے تھے، سواری کی بھی ضرورت تھی، ساز و سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم بھی تھا، اور سارے مسلمانوں کے پاس سامان بھی نہیں تھا، سواری کا انتظام بھی سارے مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ چندے کی اپیل کی کہ چندہ کرو، چنانچہ مسلمانوں نے ذوق و شوق سے اس میں چندہ دیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال بہت تھا، اور میں نے سوچا کہ ہر موقع پہ ابو بکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں بہت سارا مال خرچ کروں گا، اور آج ابو بکر سے زیادہ میں نے خرچ کرنا ہے۔ اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، نیکی میں آگے بڑھنا مطلوب ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، دوسرے کو ناکام کی خواہش کرنا یہ حسد ہے، نیکی میں بھی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کو ناکام کرنے کی خواہش یا ناکام کرنے کی کوشش، وہ حسد بن جائے گا۔ لیکن اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، حضرت عمر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، گھر گئے، مال کے 2 حصے کیے، آدھا اٹھا کے لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی لے کے آئے۔ اس دن واقعتاً مقدار میں حضرت ابو بکر صدیق کا مال کم تھا، حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا اور فرمایا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا لے کے کتنا آئے ہو، پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی مال تو سارا لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ آج ابو بکر صدیق سے بڑھنے کی میرے اندر استطاعت تھی، لیکن آج بھی نہیں بڑھ سکا میں آگے۔ تو معلوم ہوا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے پہ کیا خرچ کیا؟ تو فرمایا کہ تو حضرت عثمان نے اعلان کیا کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ذمے 100 اونٹ ہیں، اس کے کجاوے اور اس کے ساتھ سفر کا جو سامان ہونا چاہیے وہ سارے سامان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمے۔ ایک اونٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے، 100 اونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کا جو سامان، سفر کی ضروریات ہے وہ ساری اس کے ساتھ ساتھ۔ آدھا وسلم نے اور ترغیب دی، یعنی کوئی اور اٹھے، تو پھر دوبارہ اٹھ گئے حضرت عثمان، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ ہو گئے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ آدھا وسلم تو ویسے ترغیب دے رہے تھے اور تاکہ اور لوگ لے کے آئیں، تو حضرت عثمان پھر تیسری بار کھڑے ہوئے، فرمایا علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں 300 اونٹ۔ تو یہ روایت نقل کرنے والے عبد الرحمن ابن خباب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی نقصان نہیں اگر کوئی عمل نہ کرے،
اس کے بعد کوئی عمل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے عثمان کو. آج کے بعد یا جو فرمایا جو بھی عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اسی غزوے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آستین میں 1000 دینار لے کے آئے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. اب سونے کا ایک سکہ جو ہے وہ ہمارے ہاں 1 لاکھ سے زیادہ کا ہے. تو ایک سونے کا سکہ وہ بھی کتنا 1000. تو وہ بھی لا کے آن رسول کے سامنے ڈھیر کر دیا. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اس کو پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان جو مرضی عمل کرتے رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی قبول ہو گیا کہ بقیہ زندگی میں اگر ان سے معصیت ہو بھی گئی تو اس معصیت کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس موقع پہ خرچ کیا ہے. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، وہ ابو بکر والی جو صفات ہے. تو یوں کہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بڑی جھلک نظر آتی تھی. تینوں صفات ان کے اندر بھرپور طریقے سے پائی جاتی تھیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ محنت کرنے والے تھے. آدمی کو حوصلے کا بڑا ہونا چاہیے. خاندانی آدمی ہو، حوصلے کا بڑا ہو. وہ غریب بھی ہو نا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ حوصلہ ہی دکھاتا ہے ہر جگہ پہ. تو خود کماتے تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کرنا تھا، تو یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے ولیمے کا. ولیمے کے لیے پیسے پوچھے تو پہلے تھا کوئی نہیں. تو اس زمانے میں ایک گھاس ہوتا تھا جنگل میں، وہ زیادہ استعمال ہوتا تھا، سنارے استعمال کرتے تھے. اور بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ سنارے تھے زیادہ. ان میں سے بنو قینقاع کے ایک آدمی سے بات کی کہ جنگل چلتے ہیں، گھاس کاٹ کے لاتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، پیسے کما کے پھر ولیمہ کریں گے. پھر آگے لمبا واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ تو وہ اونٹنی بھی ہاتھ سے گئی ان کے بعد میں. تو لمبا واقعہ ہے، حوصلے والے. تو یہاں پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن پر محنت کی، مزدوری کی اور کما کے لے کے آئے. اور لا کے جو کمایا تھا سارا دن وہ خرچ کیا. تو فرمایا کہ سارا مال خرچ کرنا یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے، اور کسی مشکل وقت میں آدھا مال خرچ کر دینا یہ حضرت عمر کی سنت ہے. بہت سارا مال خرچ کر دینا یہ حضرت عثمان کی سنت ہے. اور نہ مال کسی کے پاس ہو تو محنت کر کے کما کے مال خرچ کر دینا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور تینوں اپنے اپنے کمال پہ ہیں، چاروں اپنے اپنے کمال پہ ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک کمال ہے اور اپنی ایک شان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کیا شان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے بھیجا تھا حدیبیہ کے موقع پہ. اس کے بعد پھر بیعت رضوان ہوئی، سب لوگوں نے مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی. اس بیعت میں حضرت عثمان موجود نہیں تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھا کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. یہ دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ باقی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان حضور سے بیعت ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دست مبارک ہے اس کی جو برکت ہے وہ صحابہ کے اپنے ہاتھ، ان کی برکات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو سب سے زیادہ ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ خلیفہ راشد ہیں. خلیفہ راشد ہیں، اور خلفائے راشدین جو اقدامات کرتے ہیں وہ دین ہوتا ہے. اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فرما دیا ہے. خلافت راشدہ کا وہ دور، اس دور کو رسول اللہ نے فرمایا یہ 30 سال کا دور ہوگا، جو حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جا کے تقریباً 6 مہینے سے پہلے جا کے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ خلافت راشدہ کا دور کیا ہوتا ہے؟ مقاصد نبوت کی تکمیل کا دور، جس دور میں مقاصد نبوت کی تکمیل ہوئی ہے. بعد کے
وہ جو حکمران تھے صحابہ میں بھی آئے اور غیر صحابہ بعد میں آئے، تو غیر صحابہ میں عادل بھی تھے غیر عادل بھی تھے، لیکن صحابہ سب کے سب عادل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عادل تھے، انصاف والے تھے، ان کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے، تو وہ عام معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اور ایک خاص معنی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کے ساتھ خاص کیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کی علامات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، وہ کبھی کسی موقع پہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ خلافت راشدہ کی جو علامات قرآن پاک میں کیا بیان کی گئی ہیں، تو خصوصیات کیا بیان کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ تو وہ 30 سالہ دور ہے، اس میں حضرت عثمان آتے ہیں۔ بہت سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ اعتراضات ان کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو حضرت عثمان کے سامنے رہتے تھے مہاجرین اور انصار کبار صحابہ اکرام، وہ تو حضرت عثمان کو دیکھتے بھی تھے، اور ان کو حضرت عثمان پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے صحابہ میں مسائل میں تو اختلاف ہو جاتا ہے، کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اختلاف کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے فرمانے سے اپنی رائے چھوڑ کے حضرت علی کی رائے کو اختیار بھی کیا ہے، تو وہ الگ بات ہے، مسئلے میں اختلاف ہو کسی کا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان کے طریقہ حکمرانی پہ کسی کو اعتراض نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جگہ اعتراض کرنے کی نہیں ہے، یہ جگہ ان سے سیکھنے کی ہے۔ جس کو لوگ قابل اعتراض سمجھتے ہیں وہ قابل اعتراض نہیں، وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ایک تو صحابی ہیں، تو صحابی کو تاریخ کا تناظر میں نے دیکھا جاتا ہے، پھر خلیفہ راشد ہیں تو خلیفہ راشد سے سیکھا جاتا ہے، اس سے لیا جاتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرا، حضرت عثمان کے خلاف جو فتنہ اٹھانے والے تھے، ان کا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت پہ جا کے ختم ہوا ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے بتا دیا تھا، تذکرہ کر دیا تھا اس کا، اور یہ فرما دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حق پہ ہوں گے۔ ایک موقع پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا تذکرہ کیا، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا، حضرت مرہ ابن کعب صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی فرمایا وہ فتنے قریب آنے والے ہیں۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، گرمی ہوگی یہ کس وجہ سے، تو حضرت وسلم نے اس گزرتے ہوئے آدمی جس نے کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اس وقت یہ ہدایت پہ ہوگا۔ تو مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دوڑا کہ دیکھو یہ کون ہے، تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہی ہے نا، اسی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں نا؟ تو فرمایا ہاں یہی آدمی، اسی کے بارے میں فرما رہا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ فتنے والے جو لوگ تھے وہ غلط تھے، اور بعض احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق قرار دیا۔ اور حضرت عثمان شہادت کے آخری مرحلے میں یہ فرماتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے اور میں صبر کروں گا۔ اور جب یہ باغی لوگ مدینے پہ چڑھائی کر کے آ گئے، بہت بڑی تعداد میں تھے، اب مہاجرین و انصار یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ان کی بغاوت کو کچل دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ اگر میں مذاکرات کروں گا، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو وہ ایک آدمی مجھے شہید کریں گے، اور اگر میں اپنے بچاؤ کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دوں، یہ پرانے صحابہ اکرام سابقون الاولون مہاجرین و انصار، ان میں سے پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائے گے، اور مسلمانوں میں تلوار ایک نکل آئے گی، میں تلوار نکالنے والوں سے نہ بنوں، بہت سارے مسلمانوں کا نقصان نہ کر دوں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین بھی ہیں، حضرت وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، یہ بھی ہے۔
قریش کا خاندان کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ ہے بنو ہاشم، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک شاخ ہے بنو امیہ، یہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے. اور یہ حضرت وسلم سے پہلے سے ہی یہ آپس میں مد مقابل سمجھے جاتے تھے ایک دوسرے کے. ان کا آپس میں لڑائی تو نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے سے جو کہ یہ تقابل، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں تھیں. تو بعض حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بنو امیہ کے خاندان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو بنو امیہ کے خاندان کو برا بھلا کرنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. دو بیٹیوں کے رشتے تو اس خاندان میں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جس خاندان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کریں، اور جس خاندان کے آدمی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ راضی ہوں. عام طور پہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو عہدے دیے ہیں. نہیں، انہوں نے نہیں عہدے دیے. یہ عہدے جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں. حضرت عثمان تو ان 3 حضرات کے طریقوں پہ چلے ہیں. میں بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت عثمان بنو امیہ کے خاندان سے ہیں، ایک تو یہی ہے. پھر ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہے. اور یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ 2 نسبتیں بہت اونچی ہیں اس خاندان کو. اور حضرت ابو سفیان، ان کے گھر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ دارالامن بنایا تھا. بہت بڑی سعادت ہے. اور حضرت ابو سفیان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا عامل بنایا تھا. پھر حضرت عثمان ابن ابو العاص، حضرت عثمان غنی کے چچا تھے، عثمان بن ابو العاص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کے علاقے کا گورنر بنایا تھا، عامل بنایا تھا. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے ان کو بحرین کا حاکم بنایا تھا، عثمان بن ابو العاص کو. تو ابو سفیان کے ایک چچا تھے عتاب ابن اسید. فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں سے کسی کو مکے کا امیر بنانے کی بجائے ان کو امیر بنایا تھا. اسی خاندان سے بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ابو سفیان کے چچا تھے عاص. عاص کے بیٹے تھے سعید. سعید کے بیٹے تھے 3، خالد، عثمان اور ابان. یہ 3 بیٹے تھے. تو خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. عثمان کو خیبر کا گورنر بنایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابان کو بحرین کا عامل بنایا تھا. یہ سب بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو شام کا علاقہ جو تھا نا، وہ بہت حساس علاقہ تھا، کیونکہ آگے جو علاقے شروع ہوتے ہیں وہ روم کے علاقے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بڑا منظم سلطنت تھی، تو اس کے سرحد پہ کوئی مضبوط آدمی ہونا چاہیے. تو پہلے حضرت معاویہ کا بھائی تھے یزید. ایک یزید ہے حضرت معاویہ کے بیٹے، ایک یزید ہے حضرت معاویہ کے بھائی یزید ابن ابو سفیان. ان کو اس علاقے کا امیر بنایا تھا. وہ فوت ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعزیت کے لیے ابو سفیان کے گھر گئے. ان کا بیٹا جو فوت ہو گیا تھا اور شام کا گورنر تھا، تو تعزیت کر کے اٹھ کے آنے لگے. حضرت عثمان ابو سفیان نے پوچھا کہ اب شام کے گورنر کس کو بنانا ہے؟ تو فرمایا کہ اب جو ہے وہ معاویہ کو بنانا ہے، اس کے بھائی کو. تو ابو سفیان نے فرمایا کہ
ایک ہی گھر میں ہی ساری عہدے جمع کیے جانے ہیں، ایک ہی گھر میں سارے عہدے جمع کر دینے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حکومت آپ نے چلانی، میں نے چلانی، میں جانتا ہوں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ یہ لوگ ایمان لائیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لائی جائیں۔ آخر 8 سال تک مسلمانوں کے مقابلے میں بھی یہ خاندان کھڑا رہا، تو صلاحیت انتظامی کو صلاحیت تھی تو کھڑا ہوا نا، ورنہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا کوئی آسان کام بھی نہیں تھا اتنا۔ تو حضرت صاحب نے ان کی صلاحیتوں کا انتظار تھا، اور حضرت نے ان کی صلاحیتوں کو استعمال بھی فرمایا۔ حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان بھی اسی راستے پہ چلے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ایسی کتابیں ہوتی ہیں وہ تحقیق کی کتابیں نہیں ہوتی، اور ہر چیز تحقیق کے لیے ہوتی بھی نہیں، ہر تحقیق اچھی بھی نہیں ہوتی، اور صحابہ کے بارے میں ایسی تحقیقات جو ہیں وہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو قرآن نے بیان کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اس کے بعد اب آگے تحقیقات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر تحقیق اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، کوئی آدمی یہ سوچ میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں میں اپنے ابے کا ہوں یا نہیں ہوں، پھر کہے جی تحقیق کرنی چاہیے، پھر اپنی والدہ کے پوری زندگی کے بارے میں تحقیقات شروع کر دے، ہے تو ظاہر لفظوں میں تو یہ تحقیق ہے، لیکن جو بھی سنے گا وہ لعنت بھیجے گا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی تاریخی حوالوں سے تحقیق کر کے کوئی باتیں منفی پیش کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ان کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ تو آج چونکہ موضوع حضرت عثمان تھا تو ان کے بارے میں جو بات کہنا چاہتا تھا ساری تو نہیں کہہ سکا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور حیا اور تقوی اور وہ نعمتیں عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی تھی، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔